آپ کو بتائیں چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا گیا چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے کہا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. آج چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا تھا GHQ میں، اور چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز نے تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا ہے. نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی قرار دی گئی. فیلڈ مارشل کی جانب سے کہا کہ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کی آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. فیلڈ مارشل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. چیف آف دی آرمی سٹاف چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برقرار رفتار اور شدید ہوگا، یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا. نمائندے خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سمیرہ، یہ اہم خطاب بھی کیا گیا ہے آج؟ جی بالکل، ان کی جانب سے کہنا تھا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. فیلڈ مارشل نے کہا بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. انہوں نے کہا ہر سروس اپنی آپریشنل تیاری کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی. بھارت کے متعلق انہوں نے کہا کہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہنا. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. انہوں نے طالبان رجیم کو بھی واضح پیغام دیا کہ ان کے پاس فتنہ اور خوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. فیلڈ مارشل نے آخر میں یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اچھا سمیرہ، یہ کہے گا کہ ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ تینوں افواج کو متحد نظام کے تحت بہتر کریں گے، اس حوالے سے بتائیے گا. ملٹی ڈومین آپریشنز کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آپریشن بنیاد مرصوص مارکہ حق کے دوران دنیا کو جس چیز نے ورطۂ حیرت میں ڈالا تھا وہ پاکستان کے اسی ملٹی ڈومین آپریشن کے استعمال نے کیا تھا، کیونکہ دنیا ہرگز یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ پاکستان کی جانب سے اس قدر شدید وار کیا جائے گا بھارت پر، کہ ایک طرف پاکستان نے ان کے تمام تر نیشنل گرڈ کو جیم کر دیا. اگر اندازہ کریں کہ 70% بجلی ہندوستان کی بند کر دی گئی، دوسری جانب سے فضائیہ نے وار جاری رکھا اور دوسری جانب سے پاکستان کے میزائلوں نے اپنے تمام اہداف ریسیو کیے، اور سب سے بڑھ کر بڑا نقصان جو تھا وہ S-400 کی بیٹریز کا تھا اور ان کی فرنٹ لائن بیسز آپریشنل بیسز تھیں جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان لائن آف کنٹرول سے فارورڈ ایئر بیسز تھی. تو اس چیز کے اوپر انہیں خصوصی طور پہ زور دیا گیا. سمیرہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا، آپ سے معلومات بھی حاصل کرتے رہیں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. حارث صاحب، بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. اہم خطاب کیا گیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے تینوں مسلح افواج کے افسران کی جانب سے؟ دیکھیں، انہوں نے بالکل، اور ایک تو آج بڑی پروقار تقریب تھی جس میں تینوں سروسز نے ان کو گارڈ آف آنر پیش کی ہے، اور وہاں پر ایئر چیف بھی تھے، نیول چیف بھی تھے. جس شوز سے کتنی ہم آہنگی ہے ہمارے عام فورسز میں، اور آج کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ایک عہدہ تھا، ایک اپن جو پراپر ایکٹیویٹ ہو گئی ہے اپنے GHQ کے اندر ہی. اور یہ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑے گا جب آپ یونیفائڈ کمانڈ ہوگی اور آپ کی آپریشن اسٹریٹجی ہوگی. اس کے بعد آپ ملٹی ڈومین آپریشن کے اندر پاس کے اندر جس طرح انڈیا تھریٹ کر رہا ہے روزانہ، کبھی ان کے جے شنکر کرتے ہیں، کبھی ان کے ایئر چیف کرتا ہے، کبھی ان کے نیول چیف کرتے ہیں، ہم جیسے شریف کی طرف آئیں گے. تو اس سے ان کا منہ توڑ جواب ہے کہ ناؤ وی ہیو مور کوآرڈینیشن، وی آر مور کوہیسو فورس، اور ہماری آپریشن اسٹریٹجی آپ کی فاسٹ موونگ جو لینڈ ایئر سی بیٹل ہے، اس کے بعد انفارمیشن وارفیئر ہے، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے اسپیس وارفیئر ہے. یہ ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ ریلائز کرتے ہیں کہ دیر واز اے نیڈ کہ آپ ایک یونیفائڈ کمانڈ ہو
جس کی آپریشن رسپانسبلٹی JS ہیڈکوارٹر جو تھا اس کا کام تھا کہ صرف کوآرڈینیشن کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کی کوئی آپریشن رسپانسبلٹی نہیں تھی. لیکن اب جو چیف آف ڈیفینس فورسز جو ہیں ان کے اندر یہ تینوں فورسز مل کے آپریشن پلاننگ کریں گے اور باقی ان کی کمانڈ کی سیپریٹ ہوگی. دونوں چیف جو ہے چیف آف نیول چیف کی اپنی کمانڈ ہے، وہ اپنی سے کریں گے، سب کچھ کریں گے. آپریشن جب ہوں گے تو اس میں دے ول ہیو اے یونیفائنگ کمانڈ اور اس میں پلاننگ ہوگی ملٹی ڈومین آپریشن کے لیے. ملٹی ڈومین اسٹریٹجی جو اکٹھی بنائیں گے وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انڈیا کی راتوں میں نیند ہو گئی ہے. اسی لیے یہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پر تو نمبر 1 بات ہے کہ آپس میں ٹرائی سروسوں کی کوآرڈینیشن نہیں ہے. ہمارے آپ نے دیکھا گیا چیف نیول چیف آرمی سے آج سے اس سے بھی دنیا کا میسج چلا گیا دے آل ٹوگیدر دے ورکنگ ٹوگیدر. اور ٹرائی سروسز جو ہیں ہماری وہ بیٹھ کے اب آپریشنل پلاننگ ایسے کریں گی کہ جتنے بھی پاس میں بیٹل ہوتی ہیں اس کو. حارث صاحب ساتھ ہی رہے گا. ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، تجزیہ کار ہیں، یہ ان سے بات کر لیتے ہیں. مریم صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا کہ ایک طرف یہ بھی بتایا گیا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے اور طالبان رجیم کو بھی ایک واضح پیغام دے دیا ہے کہ فتنہ الخوارج ہے پاکستان میں سے اب کسی ایک کا انتخاب جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا ہے. جی سو بیسیکلی دس واز ایکچولی اے ویری امپورٹنٹ میسج جو کہ ہمارے آرمی فورسز آرم فورسز کی کمانڈر نے دیا ہے ٹو انڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو سب سے بڑی ہمیں بات پتہ ہے کہ دے آر کنٹینیوسلی تھریٹننگ پاکستان، انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بھی اور ان کی سیکورٹی لیڈرشپ بھی. سو بیسیکلی دس واز سم تھنگ دیٹ ہی ڈیڈنٹ لیو ان گرے. ہی واز ویری ویری کلیئر اینڈ کینڈیڈ دیٹ BLA کو جو سپورٹ ہے اس کو انڈیا کو جو ہے گیو اپ کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ اس کے لیے پولیٹیکل پریشر بھی ہے. ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو آؤٹ ریچ بھی کر رہے ہیں اور سیکورٹی فورسز کا بھی ریزالو جو ہے وہ کافی اسٹرینتھنڈ ہے اس معاملے میں. دس واز ون پوائنٹ. نمبر 2 یہ تھا کہ یہ جو آفس ہے اس کی اسٹیبلشمنٹ ایک ملٹری سنرجی کے لیے، ملٹری ڈاکٹرل جو ہے اس کی کوہیژن کے لیے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ریسنٹ ٹائمس میں جو بھی انڈیا کے ساتھ جھڑپیں ہوئی ہیں اس میں ہمیں یہ سمجھ میں آئی ہے کہ دیر واز ملٹی ڈومین آف وارفیئر اگینسٹ انڈیا. اور اس میں بہت سارے معاملات کے اوپر جو ہے تینوں چیفس مسلسل باہمی ملاقاتیں یا مشاورت کر رہے تھے. تو یہ ایک جو ہے نا یہ ان کو یہ ایک آفس جو ہے جو آپریشنل ایفیکیسی کے لیے ضروری تھا، اس کا وجود جو ہے اس کے تحت جو ہے اس کے امپلیکیشن کے طور پہ وجود میں آیا. صحیح. ساتھ موجود آفیسر ساؤتھ ایشیا میں ساتھ موجود ہے لیفٹیننٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو کرتے ہیں. عابد صاحب، آج کا خطاب ہمیشہ کی طرح انتہائی اہمیت کا حامل، چیلنجز کا بھی ذکر کیا گیا اور ان سے کیسے نمٹنا ہے وہ بھی بتایا گیا. جی بالکل، بہت شکریہ جی لائن پہ لینے کے لیے. جی بالکل، یہ بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں ڈیولپمنٹ ہے. دیکھیے ہر وار کے کچھ لیسنز ہوتے ہیں، جیسے 65 کے وار کے لیسنز تھے جس میں کچھ جو ہے وہ ڈیولپمنٹل لیسنز تھے، جس کچھ کنٹونمنٹس بنائے گئے، اور پھر اس کا ایک آپریشنل لیسن تھا جس میں چیئرمین جوائنٹ اسٹاف کمیٹی جو سے وہ کریٹ کیا گیا جو کچھ سالوں کے بعد کریٹ ہوا. اسی طرح یہ مارکا حق کا بھی لیسن تھا کیونکہ یہ ملٹی ڈومین ہے، ملٹی ڈومین وارفیئر میں ہم انٹر ہو چکے ہیں اور پاکستان وہ واحد کنٹری ہے جس نے ملٹی ڈومین وارفیئر کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا. اس سے پہلے جو ہے وہ وارفیئر کی جو ڈومینس تھیں وہ 3 ڈومینس تھیں. یہاں ایک اسپیس ایڈ ہو رہی تھی جو کہ وہ بھی سپر پاورز کی طرف سے ایڈ ہو رہی تھی، لیکن پاکستان نے جو ہے وہ الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر اور کوگنیٹو وارفیئر ان سب کو بیچ میں ایڈ کر کے جو ڈومینس کا ڈسپلے دکھایا. آئی تھنک وہ اس کے لیے بہت ضروری تھا کہ اسی سے لنکڈ اسی کے اوپر ایک کمانڈ اسٹرکچر بھی ہو، کیونکہ نیچے جو ہے وہ آپ اگر کہیں تو تینوں فورسز کے پاس، تینوں یعنی ہماری جو آرم فورسز ہیں ان کے پاس نیچے اسٹرکچر موجود تھے، لیکن جو اوپر جو اس کے اوپر ایک اسٹریٹجک آپ کہہ لیجیے کہ جو اس کا پینیکل تھا وہ مسنگ تھا. تو آئی تھنک یہ جو CDS کی اپائنٹمنٹ ہے اس نے وہ جو کمی ہے وہ پوری کر دی. اور اس میں انہوں نے جو خطاب کے دوران ایک اور چیز بھی بہت کلیئر کی کہ جو تینوں آرم فورسز ہیں وہ اپنے اپنے تئیں بالکل اپنی ساری چیزوں میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، اور وہ جو باقی 2 سروسز چیف ہیں وہ ان کی کمانڈ اسی طرح سے جیسے وہ پورے جیسے وہ اپنی اس میں ڈومین کے اندر اپنی سروس کے اندر رہتے ہوئے وہ پورے انڈیپینڈنٹ ہیں. جی بالکل. عابد صاحب
साथ ही रहेगा। मरियम फातिमा साहिबा की जानिब एक दफ़ा फिर बढ़ेंगे। डॉक्टर साहिबा, कहिएगा कि जैसा कि अभी आप जिक्र कर रही थी डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स का भी, कि इसका क़याम भी ज़रूरी है और ये एक अहम कदम है तब्दीलियों की जानिब। फील्ड मार्शल की जानिब से भी ये क्लियर किया गया। मल्टी डोमेन वॉरफेयर में इस वक्त पाकिस्तान है, इसका क़याम इस वक्त कितना ज़रूरी था पाकिस्तान के लिए? देखिए, पाकिस्तान से पहले अगर हम साउथ एशिया को देखें तो साउथ एशिया में इंडिया में, श्रीलंका में और बांग्लादेश में यही अपॉइंटमेंट जो है वो डेवलप की जा चुकी हैं। और अगर हम ग्लोबली देखें तो जापान में, टर्की में और अमेरिका में तो 1986 में गोल्ड वाटर्स निकोल्स मॉडल के नाम से जो है यही वाली अपॉइंटमेंट्स कोहेसिव कमांड एंड कंट्रोल के लिए डेवलप की जा चुकी है। और चूंकि मैं आपको इसका एक एकेडमिक भी मैं आपको इसका एक राशनल दे सकती हूँ कि जानोविट्स जो हैं वो एक बड़े इम्पॉर्टेंट थिंकर है जिनको हम सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स के लिए पढ़ते थे। उनका एक इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमेशा वन कमांड जो कि सिविल गवर्नमेंट के साथ जो है वो लेज ऑन कर रही होती है और एक वॉइस जो आ रही होती है मिलिट्री से, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर हैविंग स्मूथ सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप्स एंड स्मूथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके अंदर इफेक्टिवली डील किया जा सकता है मिलिट्री इम्पेरेटिव्स को भी और जो उसके साथ पॉलिटिकल जो है इम्पेरेटिव्स लिंक्ड होते हैं उनको भी जो है लिंक किया जा सकता है। तो ये बेसिकली अगर इसको आप देखें तो ये ऑफिस जो है बहुत से मुल्कों में बन चुका है। सही, साथ मौजूद रहेगा। और आबिद साहब, आपकी जानिब बढ़ते हैं। इस हवाले से आप कहिएगा कि जो एक और क्लैरिटी भी दी गई, एक वाज़ेह तौर पर बताया गया कि तीनों अफवाज अपनी अंदरूनी खुद मुख्तारी तंजीमी ढांचा बरकरार रखेगी। ये पैगाम भी बड़ा ज़रूरी था जाना, क्योंकि इस पर जो मुल्क दुश्मन अनासी ना कुछ शरारत करने की कोशिश भी कर रहे थे। जी बिल्कुल, जाहिर है इसमें आपको पता ये एक फेक न्यूज़ डिसइंफॉर्मेशन की एरा है और उसमें फिर दुश्मन की तो कोशिश ही यही है कि पाकिस्तान किसी न किसी खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ों को लेके कुछ जो है वो र्यूमर्स और कुछ बदगुमानियां फैलाई जाएं, तो उसको भी इधर किल कर दिया गया मेरा ख्याल है ये कह के। और ये पहले भी वाज़ेह था, ये बाकी दो सर्विसेज को भी क्लियर है कि वो अपने जो विद इन द सर्विस वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो आई थिंक इसको ये जो क्लियरेंस है ये भी बहुत जरूरी थी। अब जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं कि सैमुअल पी हनिंगटन की जो एक किताब है जो उसका मेन मैग्नम ओपस थीसिस है, उसमें भी उसने यही डिफाइन किया है कि जिस किताब का नाम है द सोल्जर एंड द स्टेट, कि एक्चुअली जब इस तरह से डोमेन्स एंटर हो जाएं या जो सेक्टर्स एंटर हो जाएं और तो फिर आपको एक यूनिफाइड कोहेसिव कमांड की जरूरत होती है जो उन सबको जो है जिनको वॉर में वो प्ले कर सके। तो आई थिंक ये एक ना सिर्फ ये कि ये एकेडमिकली भी एक नेसेसिटी है, बल्कि ये फिजिकली भी नेसेसिटी है और ऑपरेशनली भी ये नेसेसिटी है कि ये जो ऑफिस है ये ना सिर्फ स्ट्रेंथन हो बल्कि ये एसेंचुएट हो और अपनी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है उसके साथ हो। और इसमें उन्होंने एक और चीज भी क्लियर की कि आइंदा अगर दोबारा से कुछ उस तरह के जो मार के हक में करने की कोशिश की थी वो किया, तो इस दफा उससे भी इफेक्टिव और उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्स मिलेगा। जी बिल्कुल, साथ ही रहेगा आबिद साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपकी जानिब बढ़ती हूँ। कहिएगा कि जिस तरह से अभी आबिद साहब जिक्र कर रहे थे कि भारत को भी एक दोबारा से पैगाम दिया गया है कि मार्का हक जैसी जो उस वक्त उन्होंने शरारत की थी, ऐसी करने की कोई कोशिश की गई तो मजबूत और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से। आबिद साहब, आप इस पे कमेंट कीजिएगा कि पाकिस्तान का जो तस्वुर है वो नाकाबिल तस्खीर है। एक बार फिर फील्ड मार्शल ने कह दिया है और भारत को भी एक पैगाम दे दिया है कि फितना खवारिज या फिर पाकिस्तान। जी बिल्कुल, फितना खवारिज को भी ये पैगाम दे दिया है, उनके जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी ये पैगाम दे दिया है, चाहे वो ईस्ट में हैं चाहे वो वेस्ट में हैं, कि पाकिस्तान जो है वो जैसे कायद आज़म ने भी कहा था कि ये पाकिस्तान जो है खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको आप ट्रैम्पल कर सकें, क्योंकि ये एक नजरियाती मुल्क है, ये बहुत बहादुर कौम है जिसने ये मुल्क उस वक्त भी बहुत कुर्बानियां देके दिया और उसके बाद से आज तक कुर्बानियां देते हुए आ रहे हैं। तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने वो क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का एवरी इंच इज सैक्रोसैंक्ट, वो मुकद्दस है और उसके दिफा के लिए हर आर्म्ड फोर्सेस का बंदा और इवन हर पाकिस्तानी जो है वो कभी भी अपनी इवन जान तक की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और वो जो रिजॉल्व है और वो जो एक लीडरशिप का रिजॉल्व होता है और एज ए जर्नलिस्टिमो यानी द हाईएस्ट मैन इन द हार्नेस, वो उन्होंने बहुत क्लियर पैगाम दे दिया। जी, आज का जो क्लियर पैगाम, एक तो उससे पहले जो आज शानदार एक ज़बरदस्त तकरीब का अहतमाम किया गया था, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया था और जो दीगर हमारे मुसल्लफ़ फ़ौज हैं वो भी, उनके सरबराह भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उस हवाले से भी आप बताइएगा कि आज की तकरीब और उसके बाद ये अहम खिताब लीडरशिप के साथ, इस हवाले से क्या कहेंगे आप?
جی دیکھیے، آپ نے اس تقریب میں دیکھا کہ تینوں آرم فورسز کے اس میں جو سینئر لیڈرشپ تھی وہ وہاں پہ موجود تھی، اور بھی جو الائٹ لیڈرشپ ہے وہ وہاں پہ موجود تھی. تو یہ دس از اے میسج، یہ کلیئر کٹ میسج ہے کہ وہ جو خاصا لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، غلط نیریٹو پھیلاتے ہیں، اور جو کوگنیٹو ڈیزوننس پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے بھی کلیئر میسج تھا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی آرم فورسز اور پاکستانی اسٹیٹ جو ہے دے آر جسٹ ایک کوہیسو یونٹی کا نام ہے، اور اس کا ڈسپلے بھی بیسیکلی اس تقریب میں بھی ہم نے دیکھ لیا. عابد صاحب، مارکہ حق کے بعد ہم نے دیکھا کہ مسلسل پاکستان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے گیا ہے، پھر چاہے وہ آرمی چیف کا فیلڈ مارشل بننا ہو، اس کے بعد ان کا چیف آف ڈیفنس فورسز بننا ہو، یہی پیغام گیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور اپنا دفاع جانتا ہے. آج کا یہ جو تقریب رکھی گئی، اس کے بعد پھر آج گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، اور پھر فیلڈ مارشل کا یہ پیغام جو ساری دنیا کو دیا گیا، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو امیج ہے اس کو مزید بہتر کرے گا؟ جی بالکل بہتر کرے گا. دیکھیے، پاکستان کے جو امیج ہے وہ مارکہ حق کے بعد بہت بہتر ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ وی کین واک دا ٹاک. ہم خالی باتیں نہیں کرتے، انڈیا کی طرح خالی پروپیگنڈا نہیں کرتے کہ کراچی پہ حملہ ہو گیا، لاہور پہ قبضہ کر لیا، پنڈی پہ قبضہ کر لیا، بلکہ جو جتنا بھی رسپانس دیتے ہیں وہ ایک تو ریشنلٹی کے سفیر کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اتنا رسپانس ہوتا ہے جتنا دیا جاتا ہے. تو ان وے پاکستان کا وہ جو اسٹیٹس ہے وہ بہت بہتر ہو گیا. اور آپ نے دیکھا کہ ایون جو ایران اور اسرائیل کا جو آپس میں جو ان کی جو جنگ ہوئی چند دنوں کی، اس کے اندر بھی ایون جو پاکستان ہے اس کا جو ریجنل اسٹیٹس ہے وہ بھی بہت بہتر ہوا. اور اب انٹرنیشنل بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کو اس ریجن کے لیے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ریجن ہے جو کہ ویسٹ ایشیا، سینٹرل ایشیا، انڈین اوشن، سب کانٹیننٹ اس کے کسب پہ ہے، اور پاکستان اس کے کسب پہ واقع ہے. تو وہاں پہ جو پاکستان کو ایز اے اسٹیبلائزر دیکھا جا رہا ہے، اور پاکستان نے ایز اے اسٹیبلائزر پروو کیا ہے. اور کیونکہ یہ وہ ریجن ہے کہ اگر یہاں پہ ڈی اسٹیبلائزیشن ہو تو پوری دنیا ڈی اسٹیبلائز ہو جاتی ہے. تو ان اے وے پاکستان جو ہے وہ اسی لیے اس کا جو اسٹیٹس ہے ایز اے ریسپانسبل اینڈ ایز اے ریشنل اسٹیٹ وہ بہت ابھر کے سامنے آیا ہے. متحد نظام جو موجودہ چیلنجز ہیں، فتنہ الخوارج ہے، اور ایک جانب سے افغانستان، ادھر سے جو بھارت ہے وہ اپنی جو ہے وہ شرارتوں میں، کوششوں میں مصروف ہے، تو ایک متحد نظام کتنا ضروری تھا اس وقت میں؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی، ذرا ریپیٹ کیجیے گا. متحد نظام کا ہونا اور وہ کتنا ضروری تھا؟ اگر چیلنجز کو بھی ہم سامنے رکھیں، ایک جانب بھارت ہے، پھر وہ افغان پراکسیز کے ذریعے بھی پاکستان میں جو کوشش کر رہا ہے، تو یہ متحد نظام کا ہونا تینوں فورسز کا، یہ کتنا ضروری تھا اس وقت؟ جی بہت ضروری تھا. دیکھیے ہمارے اگینسٹ، جیسے میں نے کہا نا جی، ہمارے اگینسٹ وار بھی کرنے کی کوشش کی. چند مہینے پہلے انڈیا نے آپ نے دیکھ لیا وچ از اے کنونشنل وار، اور اس کنونشنل وار کو جو اس کنونشنل سب کنونشن کے اندر رہتے ہوئے نیوکلیر تھریشولڈ کے نیچے رہ کے کرنے کی کوشش کی. اس میں بھی پاکستان نے رسپانس دیا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اب جو ہم پہ ویسٹ سے وار نافذ کی جا رہی ہے وہ گرے زون کی وار ہے، یعنی اس کے اندر جو دشمن ہے وہ کنونشنل نہیں ہے. تھرو آرمڈ گروپس، تھرو نان اسٹیٹ ایکٹرز، تھرو وار لارڈس اور تھرو ٹیررسٹ، وہ وار جو ہے وہ خدا نخواستہ ہم پہ کی ہے. اور پھر ایک تیسرا جو فرنٹ ہے وہ کوگنیٹو وارفیئر کا ہے، جس کے اندر ہمارے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہماری سوسائٹی کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک طرف تو انہوں نے ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن کی کوشش کی اور ایڈوانسمنٹ ڈسرپشن کی کوشش کی جو وہ نہیں کر سکے، لیکن ساتھ ساتھ کوگنیٹو ڈسرپشن کا بھی ایک تیسرا فرنٹ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ان سارے فرنٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک یونیفائڈ کمانڈ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور یہ آئی تھنک وہ لیسن تھا جس کو اپنانا اور جس کے اوپر کام کرنا اور عمل کرنا آئی تھنک اب ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے. لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار اسد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کہیے گا کہ آج آرمی چیف فیلڈ مارشل کی جانب سے ایک بڑا جامع پیغام